अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सभी का IRO की जानिब से ऑर्गेनाइज्ड इस 4th इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एंड मॉडल एग्जीबिशन में तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने आज के इस सेशन का आगाज़ भी इंशाअल्लाह तिलावत कुरान मजीद के साथ करेंगे और इसके लिए मैं माइक पे दावत दूंगी IRO की मेंबर सिस्टर जहां को कि सिस्टर समरीन माइक पे आए और हमारे इस बाबरकत मजलिस को कलाम इलाही से पुरनूर करे। सिस्टर समरीन जहां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن أظلم ممن افترى على الله كذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله رب العالمين. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरा सिस्टर समरीन जहां। अभी आपने जो आयत समाअत फरमाई, इन्हीं आयत का उर्दू तर्जुमा पेश करने के लिए अब मैं स्टेज पे दावत दूंगी IRO की मेंबर सिस्टर अस्मा अंसारी को। सिस्टर अस्मा अंसारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो क़राअत आपके सामने पेश की गई वो थी सूरह सफ़, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 7 to 9, जिसका उर्दू तर्जुमा है, पनाह चाहती हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। उस शख्स से जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुंचाने वाला है, गो काफिर बुरा माने। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा
تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ سسٹر اسمن ساری. اور اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اسٹیج پہ دعوت دیں گے ہماری آج کی اسپیکر سسٹر اسما شمس کو. سسٹر اسما شمس سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم سب IERO کی اس گرینڈ اسلامک کانفرنس اور ماڈل ایگزیبیشن کا حصہ بن سکے ہیں. یہ کانفرنس جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمس کے بیچ ایک بیداری، ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ وہ اپنے مقصد، اپنی ذمہ داریوں اور اپنی حیثیت کو پہچان سکیں اور نان مسلمس کے سامنے اسلام کو اس کی صحیح شکل میں پیش کیا جائے تاکہ نان مسلمس بھی اسلام کی صداقت اور اس کی حقانیت کا اقرار کیے بنا نہ رہ سکے. اور یہی مشن ہے IERO کا. IERO یعنی اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن. یہ آرگنائزیشن امن پسند نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے جو 2008 میں وجود میں آئی. اور اس تنظیم کا مشن ہی یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا جائے، اللہ کے کلام کی خوشبو ہر سو بکھیر دی جائے. اور اپنی اسی کوشش کے لیے IERO ہم وقت ایکٹیو ہے. IERO نہ صرف شہر الہ آباد میں اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا ہے بلکہ IERO شہر الہ آباد کے باہر انڈیا کی کئی شہروں میں بھی لیکچرز اور ماڈل اینڈ پوسٹرز ایگزیبیشن آرگنائز کر چکا ہے، مثلا کانپور، بنارس، بھدوئی، اعظم گڑھ، علی گڑھ ایٹسٹرا. اور شہر الہ آباد میں IERO کی ایکٹیویٹیز ویکلی، منتھلی اور ایئرلی بیسس پہ جاری ہیں. ویکلی بیسس پہ IERO لیڈیز اور جینٹس کے لیے درس قرآن، درس حدیث اور درس سیرت آرگنائز کرتا ہے. منتھلی بیسس پہ IERO منتھ کے فرسٹ سنڈے اینڈ لاسٹ سنڈے کو لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے سیمینار آرگنائز کرتا ہے. اس کے علاوہ ہماری یہ ایئرلی کوشش یعنی ایئرلی کانفرنس آج آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. اور IERO اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً کئی طرح کی ایکٹیویٹیز آرگنائز کرتا ہے، مثلا عربک کلاسز، تجوید کلاسز، اور اس کے علاوہ IERO کئی لیولز پہ فیلوشپ کلاسز بھی آرگنائز کرتا ہے. اس وقت IERO کی کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز کلاسز بھی پروگریس میں ہے جس میں ینگ گرلز کو کمپیریٹیو اسٹڈیز میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور اب آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی مین اسپیکر کو اسٹیج پہ دعوت دوں، آپ کے سامنے تقویٰ اسلامک اسکول کی اسٹینڈرڈ 4 کی اسٹوڈنٹ حلیمہ افشا حاضر ہیں ایک اسپیچ لیے جس کا ٹاپک ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. آپ کو بہتر پتا ہے کہ تقویٰ اسلامک اسکول بھی IERO کا ہی برین چائلڈ ہے اور IERO کے مشن کا ایک حصہ ہے. تو اب میں اسٹیج پہ دعوت دوں گی حلیمہ افشا کو جو کہ ایک اسپیچ پریزنٹ کریں گی آن دا ٹاپک قرآن اینڈ ماڈرن سائنس. حلیمہ افشا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Peace be upon you and the mercy of Allah and with His blessing. My name is Halima Afsha. I study in class 4th in Taqwa Islamic School. Inshallah, I am going to present before you a speech. The topic of my speech is Quran and modern science. God has supported His last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with many miracles and much evidence which prove that he is a true prophet sent by God. Also, God has supported His last revealed book, the Holy Quran, with many miracles that prove that this Quran is the literal word of God and that it was not authored by any human beings. The Quran, which was revealed 1400 years ago, mention many scientific facts found in Quran. Firstly, Quran discusses
embryology in Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 12 to 14. It mentions two stages of embryo. First, alaqa, second, mudgha, based on embryos' appearance. And now, science has proved that this information is absolutely correct. And on this, Professor Kate, one of the most prominent scientists and the author of the book, The Developing Human, says that it is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. Quran also discusses the origin of universe. It mentioned in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Do not the unbeliever see that heavens and the earth were joined together before we clove them asunder? This exactly coincides with the modern theory of Big Bang, which states that one Big Bang led to the formation of galaxies, stars, planets, the sun, the moon, also about the shape of the earth. The Quran says in Surah An-Naziyat, chapter number 79, verse number 30, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, and the earth, moreover, hath he made egg-shaped. This shows that the earth is not exactly like a ball, but it's like an egg flattened at the pole. This shows that Quran is compatible with the modern astronomy. The Quran also correctly explains the concept of present-day water cycle. It mentions at many places in the Quran, like in Surah Zumar, chapter number 39, verse number 21, Surah Rum, chapter number 30, verse number 24, Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 18, and many more. Professor E.F. Tess in his book, Earth, states that mountains have underlying roots which are embedded in the ground. Thus, mountains have a shape like a peg. The Quran says in Surah An-Naba, chapter number 78, verse number 6 to 7, Alam naj'alil arza mihada wal jibala awtada. Have we not made the earth as a bed and the mountain as peg? Could anyone 1400 years ago have known the true shape of the mountain, which has been reaffirmed by scientists? Thus, modern geology has confirmed the truth of the Quranic verses. Likewise, the Quran also discusses the concept of fingerprints, pain receptors, cerebrum, deep seas, and internal waves, formation of clouds, etc. And all this scientific information has been proved by modern day science. This proof led many scientists to draw the conclusion that these descriptions were revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. This proves without doubt that Quran must be the literal word of God, and also prove that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is truly a prophet sent by God. I would like to end my talk with the words of the Holy Quran, Surah Fussilat, chapter number 41, verse number 53. سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. We shall show them our sign on the horizon and within themselves until it manifests to them that it is the truth. Jazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकिल्लाहु खैर हलीम अफशा। अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे और आपकी सर्विसेज को एक्सेप्ट करे, आमीन। अब आइए बढ़ते हैं हमारे आज के मेन प्रोग्राम की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आज के सेमिनार का टॉपिक है मिल्लत इस्लामिया के अदवार उरूज, और इस सेशन में इंशाअल्लाह आपको मुखातिब करेंगी सिस्टर अस्मा शम्स। सिस्टर अस्मा शम्स IERO की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट और तकवा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। सिस्टर अस्मा शम्स
اپنا پروفیشن کمپیوٹر ٹیچنگ ترک کر کے گزشتہ کئی سالوں سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے خاص کر دیا ہے، اور اس کے لیے سسٹر اسما شمس ہم وقت ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے نہ صرف شہر الہ آباد میں اپنی سروسز دی ہیں بلکہ انڈیا کے اور کئی شہروں کا بھی دورہ کر چکی ہیں، اور اس میں کئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں جیسے طبیہ کالج AMU علی گڑھ، فلاحی امت گرلز ڈگری کالج بھدوئی اور جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ۔ سسٹر اسما شمس اپنے اندر کئی ٹریننگ پروگرامز بھی کنڈکٹ کرا رہی ہیں جس میں ینگ گرلز کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکے۔ اب آپ کا اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں سسٹر اسما شمس سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور روشنی ڈالیں ٹاپک ملت اسلامیہ کے ادوار عروج پر۔ سسٹر اسما شمس۔ الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزی سامعات، کانفرنس 2013 دوسرے سیشن میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بار بار آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ میری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے ملت اسلامیہ کے ادوار عروج۔ اس موضوع کو چننے کی میری جو وجہ ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث، اور وہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 3 کتاب الادب باب نمبر 632 حدیث نمبر 1056۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، کہ آسانیاں پیدا کرو اور مشکلیں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور انہیں منافرت مت پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے آسانیوں کو پسند کرتے تھے اور آپ خوشخبری سنانا بھی پسند کرتے تھے۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے یہ تاکید کی تھی کہ آسانیاں رکھنا، مشکلیں پیدا مت کرنا اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان میں نفرت نہ ڈالنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ اس کی شعائر نہایت آسان اور قابل عمل ہے، دین میں سختی نہیں ہے، اور ساتھ ہی کئی خوشخبریاں بھی ہیں، اور انسان خوشخبری سنتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اچھا عمل کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو اپنی موضوع گفتگو میں پوری خوشخبری سنانا پسند کریں گے اور بہت ساری خوشخبریاں سنا کر آپ کے سامنے دین کے کچھ مطالبات رکھیں گے۔ ہم ضرور چاہیں گے کہ مسلم امت کے لوگ وہ جانیں کہ وہ کس کس عروج کے دور سے گزر چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر سے کس عروج پر پہنچنے والے ہیں۔ اپنے ادوار عروج آج ہم جانیں گے تاکہ ہم میں ایک نیا کانفیڈنس پیدا ہو۔ مسلمانوں کا دور عروج کی جو شروعات تھی وہ قرآنی وحی کا آغاز تھا۔ مکہ سے کچھ 2 میل کے فاصلے پر غار حرا کی تنہائی میں ایک امی شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالوں کے سمندر ہچکولے کھا رہے تھے۔ خدا کون ہے؟ اس کائنات کو کس نے بنایا اور اس کو اتنے حکیمانہ اور
تدبیر سے کون چلا رہا ہے، علم کی کیا حقیقت ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، کائنات کی کیا حقیقت ہے. یہ سارے سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہچکولے کھا رہے تھے. یہاں تک کہ